اگر آپ ہمارے مزید لیکچر دیکھنا چاہتے ہیں یوٹیوب کھولیں، اوپر سرچ بار میں آئیں، توقیر اکیڈمی وہاں پہ سرچ کریں، توقیر اکیڈمی کھل جائے گا، اس کو اوپن کر لیں۔ اوپر جا کے ویڈیوز میں جب آپ آئیں گے ادھر تو یہاں پہ ساری ویڈیوز ایک ترتیب میں لگی ہوئی ہیں، اور اس سے آگے آ جاتی ہے پلے لسٹ میں پورے سبجیکٹ کی ساری ویڈیوز موجود ہیں۔ مثال کے طور پہ فزکس کیمسٹری آپ کوئی بھی پلے لسٹ کھولتے ہیں تو ساری ویڈیوز، اب میں مثال کے طور پہ یہاں پہ ایجوکیشن 12ویں کھولتا ہوں تو یہاں پہ سارے لیکچر ترتیب بار آپ کو مل جائیں گے۔ اوپر پلے آل لکھا ہوا ہے، اسے پلے کریں گے تو سارے لیکچر پلے ہو جائیں گے۔ السلام علیکم، توقیر اکیڈمی میں ویلکم کرتا ہوں۔ تیسرا باب ہے تحریر اور تحریری مواد کا ارتقاء، ٹھیک ہے، تحریر اور تحریری مواد کا ارتقاء تیسرا باب ہے۔ اس کے اندر یہ ٹاپک ڈسکس ہونا ہے، تحریر اور تحریری مواد کا ارتقاء، یعنی جو لکھائی ہوتی ہے اور لکھنے والا مواد ہوتا ہے وہ کب شروع ہوا۔ لائبریریوں کی تاریخ خصوصاً بحوالہ پاکستان، مقامی لائبریریاں اور ان کا مطالعاتی مواد۔ تو پہلا یہ کوشچن بنے گا کہ تحریر اور تحریری مواد کا ارتقاء کیسے ہوا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ اپنے جو احساسات ہیں اور اپنے جو خیالات ہیں ان کو زبان کے ذریعے دوسرے تک پہنچائے۔ جیسے میں ہوں، میں اپنی باتیں آپ تک پہنچا رہا ہوں، ٹھیک ہے، مگر آواز ایک محدود فاصلے تک سنی جاتی ہے، یعنی میں یہاں سے بولوں گا تو دور تک زیادہ سے زیادہ جائے گی، تھوڑی 1 کلومیٹر تک چلی جائے گی بڑی مشکل سے۔ اس کا وجود گفتگو تک محدود رہتا ہے، یعنی میں بولتا رہوں گا تو بس اگلا بندہ سنتا رہے گا، بس یہاں تک، اور یہ زیادہ دیر تک حافظے میں نہیں رہتی۔ بھائی یہ بھی نہیں ہوتا کہ میں سارا دن جو باتیں کروں اگلا بندہ سنے، مگر اسے تحریر کرنے سے نئی زندگی مل جاتی ہے، یعنی لکھنے سے نئی زندگی آ جاتی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ ابلاغ میں انسان کی سب سے بڑی دریافت زبان اور پھر تحریر کہا جاتا ہے کہ اس نامعلوم انسان نے عالم انسانیت پر عظیم احسان کیا تھا جس نے چھینی اور ہتھوڑے کی مدد سے غار کی دیوار پر کچھ کندہ کرنے کی سب سے پہلے کوشش کی، یعنی سب سے پہلے کوئی غار تھی، اس کے منہ پہ کسی نے چھینی اور ہتھوڑے سے کچھ لکھنے کی کوشش کی تھی۔ زبان کی طرح فن تحریر کی ابتدا بھی مہم ہے، یعنی کہ یہ مہم ہے۔ تحریر کے آغاز سے انسانی تہذیب و تمدن کا آغاز ہوا، ٹھیک ہے۔ تحریر کی ارتقائی منازل، ٹھیک ہو گیا۔ تصویری خط، ٹھیک ہے، تصویری خط، انسان نے ابتدا میں اپنا مطلب بیان کرنے کے لیے تصویریں بنائیں، یعنی کوئی کسی کو کچھ دکھانا چاہتا تو اس کی شکل بناتا۔ بعض نشانات سے کچھ تصورات مخصوص تھے، مثلا سورج کی تصویر بنا کر اس سے سورج مراد لیا جاتا تھا، ایسے ایسے کر کے بھائی یہ سورج ہے۔ یہ طریقہ مصر میں کافی دیر تک رہا۔ خیال نویسی، دوسرا دور خیال نویسی تھا، یہ بھی تحریر کی طرح تھا۔ اس میں تصویر کے مجازی معنی مراد لیے جاتے تھے، مثلا سورج کی تصویر سے گرمی، روشنی یا دن مراد لیے، یعنی کوئی سورج دکھا دیتا تو ہاں بھائی ٹھیک ہے یہ دن ہے اب یا گرمی ہے یار، تو اسے علامت نویسی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ آ بھی سکتا ہے۔ خیال نویسی کس سے کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ صوتی تحریر، صوتی کہتے ہیں آواز والی، اس میں تصویر کے اصل مفہوم کو نظر انداز کر کے کسی دوسرے لفظ کا ہم آواز مفہوم مراد لیا جاتا تھا، مثلا آنکھ کے آئی کو آئی کے معنی میں لیتے تھے، ٹھیک ہے، یعنی آئی کو آئی کے معنی میں۔ خط مہی، ٹھیک ہے، یہ دنیا کا پہلا باقاعدہ نظام تحریر ہے، یعنی سب سے پہلے اس میں تحریر ہوئی۔ یہ اہل بابل اور سمیری قوم نے 3000 قبل مسیح ایجاد کیا اور سن عیسوی کے آغاز تک رائج رہا۔ اشور بنی پال لائبریری کی مٹی کی تختیوں پر اس خط سے لکھا گیا تھا۔ ایران سے ایشیائے کوچک تک استعمال ہوتا رہا، اس طرح اسے بین الاقوامی حیثیت حاصل ہو گئی۔
پھر آ گیا نمبر 5 ہیروغلیفی خط۔ 3000 قبل مسیح یعنی حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے 3000 سال پہلے قبل مسیح میں شروع ہو کر یہ خط کئی شکلیں بدل کر تیسری صدی عیسوی تک رائج رہا۔ یہ دنیا کا خوبصورت رسم الخط ہے جو مصر میں بہت مقبول تھا۔ اس کا استعمال ادبی اور قدیم کتب کی نقول میں ہوا۔ ٹھیک ہے، سامی رسم الخط۔ سامی، یہ مختصر سوال بھی آ سکتے ہیں۔ سام حضرت نوح علیہ السلام کے چہیتے بیٹے تھے۔ ان کی اولاد عرب اور فارس ہے۔ تمام انبیاء سام کی نسل سے ہیں، اس لیے انہیں ابو العرب کہتے ہیں۔ شام اور فلسطین میں 3 نشانات پر مشتمل ایک الف بائی خط ایجاد ہوا جسے سامی رسم الخط کہتے ہیں۔ اسے فن تحریر میں بہت اہمیت حاصل ہے۔ پھر آ گیا جی فونیکی رسم الخط۔ تقریباً 1000 سال قبل مسیح میں فونیکی قوم نے 22 نشانات پر مشتمل فونیکی رسم الخط یعنی حضرت عیسیٰ سے 1000 سال پہلے ایک رسم الخط ایجاد ہوا۔ 22 نشانات اس کے تھے۔ فونیکی قوم کو عالم انسانیت کو ایجاد کی نعمت عطا کرنے کا اعزاز ہوا، یعنی یہ جو 1 2 3 نہیں ہوتے، یہ انہوں نے ایجاد کیے تھے۔ حروف تہجی کا آغاز و ارتقاء۔ ٹھیک ہے، حروف تہجی، ٹھیک ہے، یہ آ سکتا ہے کہ حروف تہجی کے ارتقاء پہ نوٹ لکھیں۔ حروف تہجی ہونٹوں اور زبان کی حرکت سے پیدا ہونے والے سادہ آوازوں کو تحریری علامت میں لانے کا نام حرف ہے، اور سلسلہ حروف کو حروف تہجی کہتے ہیں۔ کسی زبان کے طرز تحریر کو رسم الخط کہتے ہیں۔ فونیکی قوم نے خالص ایجادی سلسلہ تحریر دنیا بھر میں پھیلایا۔ یونانیوں نے فونیکی قوم سے تعلقات کی بنا پر لکھنا پڑھنا سیکھا۔ یونانی حروف تہجی سے رسم الخط کی 2 معروف صورتیں آئیں، یعنی سب سے پہلے ان سے پھر یونانیوں نے پڑھنا سیکھا اور وہاں سے 2 طریقہ آئے، مغربی رسم الخط اور مشرقی رسم الخط۔ ٹھیک ہے، مغربی رسم الخط جو ہے، یہ رسم الخط یونان سے اٹلی اور پھر روم پہنچا۔ 7ویں صدی قبل مسیح میں لاطینی رسم الخط کی ابتدا ہوئی، پھر یہ پورے روم اور مغربی یورپ پر چھا گیا۔ انگلینڈ میں لاطینی حروف کا آغاز سیزر کے حملے سے ہوا۔ 8ویں صدی عیسوی قبل مسیح شارلیمان نے کیرولین نامی خط ایجاد کیا۔ بعد ازاں 1734 میں ولیم کوسلون نے اے سے زیڈ تک حروف تہجی کی موجودہ صورت پیش کی، یعنی آج تک جو ABC ہے نا، یہ پھر 1734 میں ولیم کوسلون نے پیش کی۔ مشرقی رسم الخط کی درج ذیل ارتقائی صورتیں ہیں۔ آرامی رسم الخط، یہودی فونیکی رسم الخط استعمال کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، 7ویں صدی قبل مسیح اس نے شام میں آرامی رسم الخط کی شکل اختیار کر لی۔ ٹھیک ہے، پھر یہ ہندوستان اور مصر تک پھیل گیا، یعنی یہ پھر ہندوستان اور مصر تک پھیل گیا۔ نبطی رسم الخط، ایک خانہ بدوش قوم نبطی نے 2 صدی قبل مسیح میں آرائی خط میں ترامیم کر کے نبطی خط کی بنیاد رکھی۔ جدید سینائی رسم الخط 1 صدی عیسوی میں نبطی قوم کے خاتمے کے بعد وجود میں آیا، یعنی یہ جو جدید سینائی رسم الخط ہے، یہ نبطی قوم کے خاتمے کے بعد آیا۔ یہ عربی رسم الخط کا ماخذ ہے، اس سے دو رسم الخط نکلے۔ خط حمیر بن صبا نے خط حمیری ایجاد کیا جو یمن اور پورے عرب میں پھیل گیا۔ خط حیرہ کوفہ کا پرانا نام ہے۔ بنو حمیر سے اہل کوفہ نے خط سیکھ کر اس کی اصطلاح کی اور اسے خط حیرہ کا نام دیا گیا۔ اہل کوفہ سے قریش اور اہل طائف نے یہ خط سیکھا۔ نبی اکرم اس دنیا میں تشریف آوری کے وقت عرب میں خط حیرہ رائج تھا۔
یعنی نبی پاک آئے تو اس سے پہلے یہ تھا۔ فن خطاطی، کتاب ایک کاروباری عمل ہے جو حروف کو سادہ انداز میں ضبط تحریری میں لانے کا نام ہے۔ جب اس میں دانستہ طور پہ آرائش حروف کا ملکہ شامل کیا جائے تو یہ فن خطاطی ہے۔ یعنی کتاب ہوتی ہے نا، اس کو ڈیزائن طریقے سے لکھے نا تو وہ فن خطاطی۔ یہ فن تحریر کی خاص جمالیاتی نوع نسل ہے۔ اسلام میں تصاویر بنانے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے مصوری کا ذوق رکھنے والوں نے حروف کی تزئین و آرائش کر کے خطاطی کو اسلامی ثقافت کا اہم ستون بنا دیا۔ یعنی کہ اسلام میں تصویروں کی اجازت نہیں ہے، لیکن انہوں نے کیا کیا ہے کہ وہ جو رائٹنگ ہے اس کو پیارا بنایا۔ اسلامی خطاطی کی 80 سے زائد اقسام ہیں، مگر چند بہت اہمیت رکھتی ہیں۔ خط کوفی، خط حیرہ میں کاتبین وحی نے کتاب کی مختلف بادشاہان وقت کو حضور اکرم نے دعوت اسلام کے لیے ارسال کردہ مکاتب بھی حیرہ میں لکھے گئے۔ خط نسخ، خط کوفی کے مصلح اعظم بن مکلا بیضاوی نے خط نسخ ایجاد کیا۔ عباسی دور میں خط نسخ نے خط کوفہ کی جگہ لے لی۔ خط تعلیق، جب ایران فتح ہوا تو عربی رسم الخط فارسی زبان کے لیے غیر موزوں تھا، چنانچہ حسن بن حسین فارسی نے تیزی سے لکھا جانے والا خط تعلیق ایجاد کیا، اسے خط ترسیل بھی کہتے ہیں۔ خط نستعلیق، 14ویں صدی عیسوی میں خواجہ میر علی تبریزی نے خط نسخ اور خط تعلیق کو ملا کر ایک نیا خط نستعلیق ایجاد کیا۔ خط شکستہ، خط نستعلیق لکھنا مشکل تھا، اس لیے خط تعلیق اور خط نستعلیق کی آمیزش سے حاکم ہرات مرتضیٰ کلی شاملو نے خط شکستہ ایجاد کیا جو آسانی سے لکھا جا سکتا تھا۔ اردو رسم الخط، ہندوستان کے مسلمانوں نے فاتحین عربی، فارسی اور ترکی بولتے تھے جن کا رسم الخط مشترک تھا۔ 12ویں صدی عیسوی میں ان زبانوں کے ملاپ سے دہلی اور ان کے گرد و نواح میں ایک نئی زبان اردو وجود میں آئی۔ اردو ترکی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی لشکر ہیں، یہ MCQs میں آ سکتا ہے۔ ریختہ کی حالت میں اردو کے فارسی رسم الخط مروج ہیں۔ اردو میں عربی زبان، عربی، فارسی، ترکی، پنجابی، سندھی، دیگر زبانوں کے ہزاروں الفاظ شامل ہوئے۔ عربی حروف تہجی کی کل تعداد 28 ہے، حمزہ شامل کرنے سے 29 بنتی ہے۔ عربی حروف میں 5 حروف پ، چ، ظ، گ، بڑی ی شامل ہیں، ٹھیک ہے، شامل نہیں ہیں، یہاں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، عربی میں پ بھی نہیں ہوتا۔ تو فارسی حروف تہجی بن جاتے ہیں جن کی تعداد 33 ہے، جبکہ حمزہ شامل کریں تو 34 بنتی ہے۔ اس طرح فارسی حروف تہجی میں 3 اردو حروف ٹ، ڈال اور اڑے شامل کریں تو اردو حروف تہجی بن جاتے ہیں، ان کی تعداد 36 ہے، جبکہ حمزہ شامل کرنے سے 37 ہو جاتی ہے۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ سامان تحریر لکھیں گے کہ بھائی کون کون سا سامان استعمال کیا جاتا تھا، ٹھیک ہے، پرانے دور میں کون کون سا سامان تحریر کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ اس ویڈیو کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اللہ